اور جو ہم پرائس ہم چارج کرتے ہیں اس میں ایک گیپ ہے. اس میں ایک گیپ ہے. ایک کال اور لیتی ہوں. میرے خیال سے محمد نام مجھے صحیح سمجھ لیا. محمد صاحب ہیں کراچی سے. محمد آصف صاحب کراچی سے. جلدی سے سوال بولیے گا. جی میرا سوال یہ ہے ان سے کہ ان صاحب نے جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں وزیر ہیں جی, میں ان سے یہ سب سوال کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو اس ٹائم پہ کراچی میں نئے میٹر لگوائے ہیں جی, ان میٹروں سے کال کٹ گئی ہے. وہ کوئی نئے میٹرز کی بات کر رہے ہیں, لیکن آپ اگر کوئی خود اپنی طرف سے, کیونکہ عوام بہت ناراض تھے, آپ کو خود نظر آیا, پرسنلی ایز اے منسٹر آپ کو کیسا محسوس نہیں ہوا؟ بالکل, میں نے کل بھی اپولوجائز کیا ہے کہ ایسی سچویشن میں ظاہر ہے کہ جو بھی ہوگا, جب ہم بھی تو ووٹ لے کے لوگوں سے آتے ہیں, یو نو دا پلس آف دا پیپل, اور وہاں ناراضگی تھی, چاہے وہ ہمارے ایریا میں ہو یا پاکستان کے کسی اور کونے میں ہو, ناراضگی ضرور تھی, لیکن وی مووڈ کوئکلی ٹو ریکٹیفائی دیٹ. اور ابھی تو ہم اس سے بھی آگے بڑھ رہے ہیں نا کہ ہم کرائسس کو, فورس لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا ہے, انشیڈیولڈ لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا ہے, لیکن اب ہم موو یہ کر رہے ہیں کہ ہم جو اس باقی بھی لوڈ شیڈنگ ہے اس کو بالکل ختم نہیں کر سکتے تو اس کو بہت منیمائز کر جائیں. جو پہلے تھی کوئی ڈیٹ دیں گے؟ کوئی ڈیٹ نہیں ہے, کوئی اس قسم کا وعدہ نہیں ہے, لیکن میں صرف بات یہ کر رہا ہوں کہ جو اس وقت ہم جنریشن ہے, ہم کیونکہ ہمارا تو وہ سائڈ ہے نا, ڈیمانڈ تو جو عوام سوئچ آن کرتا ہے ان کی طرف سے آتا ہے, ہماری طرف سے سپلائیز آتی ہے. سپلائی کو ہم بڑھاتے رہے ہیں پچھلے 2 دنوں میں, آج بھی بڑھی ہے اور کل بھی بڑھے گی. سو ٹوٹلی جو ہے ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم کم از کم 14,000 میگا واٹ پہ اپنی جنریشن کو لے جائیں, جو کہ 9,000 پہ پہنچ چکے. نوید قمر صاحب, منسٹر فار واٹر اینڈ پاور, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ آن نیوز اسپیڈ. وقت کم تھا لیکن آپ اس کے اوپر مسلسل آئندہ آنے والے دنوں میں ہم دوبارہ نوید قمر صاحب کو بلائیں گے, آپ کو مزید اطلاع دیں گے. مگر ایک اور اطلاع, 5 روز پہلے ہم نے اپنے پروگرام میں معروف امریکی مصنف و تجزیہ کار ڈیوڈ اگنیشیس کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ عرصہ قبل ISI نے امریکی حکام کے ساتھ حقانی گروپ کے ایک نہایت اہم رہنما کے ساتھ مذاکرات کا اہتمام کیا تھا. اب امریکی میڈیا نے بھی تسلیم کیا ہے کہ امریکی حکام نے ایک خلیج کے ملک میں جلال الدین حقانی نیٹ ورک کے ساتھ ملاقات کی ہے. ملاقات میں حقانی نیٹ ورک کے نمائندگی جلال الدین حقانی کے بیٹے ابراہیم حقانی نے کی تھی. امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق امریکی حکام نے موسم گرما میں حقانی نیٹ ورک کے نمائندوں سے خفیہ ملاقات کی, جس کا انتظام ISI نے کیا تھا. یہ امریکی اخبار کا تجزیہ. وقفہ لیں گے, اس کے بعد بات ہوگی کون کون سی جماعتیں حکومت میں واپس آ رہی ہیں. کیپ واچنگ نیوز اسپیڈ. ایک طرف تو یہ 3 دن کا واقعی یہ تھا کہ ہماری جنریشن کافی کم ہوئی, لیکن جتنے ٹائم میں ہم نے سوئچ اوور کیا دوسرے فیول پہ اور جنریشن بڑھا دی, اتنے ٹائم میں آپ نے ہڑتال اسی ٹائپ پہ کال کرنی تھی. میں نے نیشنل اسمبلی میں کہا بھائی 36 گھنٹے مجھے دیں, میں کم از کم واپس اس کو سٹیبلائز کروں اس پوزیشن تک جہاں سے ہم نے یہ ڈپ آنے سے پہلے تھی. آپ نے سنا منسٹر فار واٹر اینڈ پاور نوید قمر صاحب نے کیا کہا, اور یہ وہی منسٹری ہے جس کے بعد ایک ایسا بحران شروع ہوا جس میں پاکستان مسلم لیگ نون یہ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ وہ کھل کر حکومت کے خلاف جائیں گے, وہ کھل کر حکومت کے خلاف احتجاج کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ سڑکوں پر احتجاج کرے تھے, میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف نے کہا اپنے پارٹی کے لوگوں کو کہ آپ ان کے ساتھ جا کر کھڑے ہوں, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ زرداری صاحب جمہوریت کے لیے خود خطرہ ہے. اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ کاف کے منسٹرز نے کہا کہ وہ بھی اپنے استعفے دینا چاہتے ہیں, اور چودھری شجاعت صاحب کو یہ استعفے پیش کر دیے گئے. کل تک کی اطلاعات یہ تھی کہ حکومت ایک انتہائی نازک صورتحال سے دوچار ہے. متحدہ قومی موومنٹ کا اجلاس کراچی میں ہو رہا تھا, مگر 360 ڈگریز ٹرن متحدہ قومی موومنٹ کی بھی واپس حکومت میں آنے کی خبریں آ رہی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان مسلم لیگ کاف کی طرف سے بھی احتجاج مدھم ہوتا نظر آ رہا ہے. مگر پاکستان مسلم لیگ نون بضد ہے کہ وہ یقیناً ریلی نکالے گی. اس پہ بات کرنے کے لیے سینیٹر ظفر علی شاہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر لیڈر ہمیں جوائن کر رہے ہیں. مولا بخش چانڈیو صاحب لا منسٹر, فیڈرل لا منسٹر, اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں فواد چودھری صاحب APML کو ریپرزینٹ کریں. ویری وارم ویلکم ٹو آل آف یو. سب سے پہلے سینیٹر صاحب, آپ کس چیز کی اب ریلی نکالیں گے؟ ہم کوئی
ایک بات ہو کہ جس کی ہم نے ریلی نہیں نکالنی، یہاں تو بالکل ایک سرے سے لے کے دوسرے سرے تک، لیکن جس ریلی کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں وہ لیٹسٹ جو لیڈر آف دی اپوزیشن جناب چودھری نثار علی خان صاحب نے جس کا اعلان کیا ہے، وہ پاکستان کی قومی اسمبلی کے جو اراکین ہیں، پاکستان کی پارلیمنٹ کے جو اراکین ہیں، وہ پارلیمنٹ سے لے کر پریزیڈنٹ ہاؤس تک، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی جو سیاسی فضا ہے، اس سیاسی فضا کی تمام تباہی بربادی کی جو ذمہ داری ہے، جو اڈا ہے، جو وہ ہے پریزیڈنٹ ہاؤس اور صدر پاکستان، تو وہ وہاں پر ہم اپنا وہاں تک ریلی بھی جائے گی، احتجاج بھی کریں گے، اور جو کرنٹ ایشو ہے جس کا ابھی آپ ذکر کر رہے تھے منسٹر جو ہیں اس کے لوڈ شیڈنگ کے منسٹر ہیں، بجلی کہاں آئی ہے مطلب، تو اس میں وہ ہے یہ مسئلہ کہ ہر گھر میں، ہر شہر میں، ہر شہر کی سڑک اور چوک پر آگ لگی ہوئی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہے، اور بڑا جائز احتجاج ہے ان کا. تو یہ ہمارا بطور ایک پولیٹیکل پارٹی کے، بطور ایک اپوزیشن پولیٹیکل پارٹی کے، ہمارا یہ حق ہے کہ جس وقت گورنمنٹ ایک بالکل بدمست گھوڑے کی طرح لوگوں کو روند رہی ہو، تباہ برباد کر رہی ہو، تو ہم اپنا ایک پولیٹیکل رول ادا کریں، اور وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے بعد بھی، باہر بھی وہ اپنا رول ادا کریں، اور وہ جو ہم کریں گے اور کر رہے ہیں. آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے اتحادیوں سے وعدے پورے نہیں کرتے. کل جب استعفے دیے گئے تبھی کہا گیا کہ وعدے نہیں ہمارے پورے ہوتے. متحدہ قومی موومنٹ بھی کہہ کے باہر چلی جاتی ہے. اس دفعہ وعدے پورے کریں گے؟ آپ بڑی مشکل سے واپس آ رہے ہیں. کرم ہے، جو بھی ہمارے اتحادی رہے ہیں وہ آج تک ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. اور جہاں ابھی بتا دیتا ہوں. لیکن پاکستان میں یہ پہلی مرتبہ اپنے قسم کا ایک تجربہ ہے کولیشن گورنمنٹ کا. پونے 4 سال ہونے کو آئے ہیں، 4 سال کولیشن گورنمنٹ چل رہی ہے. جہاں جہاں بھی کولیشن گورنمنٹ ہے وہاں اتار چڑھاؤ ہوتا رہا ہے ان پارٹیوں کے بیچ میں، کہ ان کے اپنے منشور و مقاصد بھی ہوتے ہیں. یہاں پہلا تجربہ تھا، پہلے سے تیاری نہیں ہے اس قسم کی کہ ایسا کبھی ہوگا. اور وہ اب کہیں منسٹری تقسیم ہو رہی ہے تو اس کے محکموں پہ بھی اختلاف ہوتا ہے. جناب ہمیں واپڈا ضرور دو، جناب ہمیں ریلوے ضرور دو، جناب. تو یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. اب ان تو کو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اتحادی جماعتیں آپ سے منسٹریز پہ اختلاف کرتے ہیں، آپ سے چیزیں مانگنے پہ بات کرتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے عوامی مسائل حل کریں؟ پر ابھی بات دیکھیں، سب سے بڑے جو ناراض اتحادی ہیں وہ تو یہ بیٹھے ہیں کہ یہ شامل اللہ بھی ہمارے ساتھ. اللہ ایسی حکومت کے تعداد سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی جان نہیں، بچائے. ذرا سن لیں. سب تو جا رہے ہیں ادھر، میں اور بات کر رہا ہوں. سب تو ادھر ہی جا رہے ہیں. میں آپ بات اور ہم کیا کریں؟ میں اور کوئی بات. اکیلے تو آپ کھڑے ہیں. ایک تو مجھے سب آج کل غصہ ہے، ناراضگی ہے. سینئر لوگ نون لیگ کے اب پہلے مداخلت نہیں کرتے تھے، اب باتوں میں مداخلت، کسی کو بولنے نہیں دیتے، اتنے بے چین ہیں. اب وہ احتجاج کر رہے ہیں نا، انہوں نے کہا اب کھل کر احتجاج کریں. اب آپ بھی میرے ساتھ زیادتی کریں گے نا. میرے کو بات پوری نہیں کریں گے، پھر ٹائم پورا ہو جائے گا. اچھا، آپ کے اتحادی آپ کے ساتھ ہیں، کون میں کہتا ہوں یہ بھی ساتھ ہے. ابھی یہ بھی آپ کے انہوں نے کون سی بھی آگ لگائی ہوئی ہے، آج کل سے تیاری کی ہے انہوں نے آگ لگانے کی. یہ بھی سارا وقت ہمارا اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہماری مدد کرتے رہے. کس موقع پر یہ ہم سے الگ رہے، اس لیے ہم ان پہ بھی ناراض نہیں ہیں. یعنی آپ کے اندر بات چیت. جہاں تک تعلق ہے اب رستے پہ آنے کا، میں کل سے کہہ رہا ہوں جی ٹی روڈ بند ہو گئی ہے. بھائی ایک پوری جماعت جی ٹی روڈ پہ بیٹھی ہے، اس نے طے کیا ہوا ہے کہ ہم جس روڈ پہ بیٹھے اس کو بند کرنا ہے، تو کون سی قیامت آئی ہے؟ یہ کون سا عجیب بات ہے. پنجاب صرف جی ٹی روڈ تو نہیں ہے، پنجاب پورا پنجاب ہے. انہوں نے ایک مخصوص علاقے کو اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے، اور اس میں آپ انصاف کریں، ابھی غلط نہ کیجیے گا. صوبے کا وزیر اعلیٰ، انتہائی طاقت وزیر اعلیٰ، خادم اعلیٰ کھڑے ہو کر کے جلسے میں گول لگا کے نعرے لگائیں گے، تو کیا نعروں کا جواب نہیں آئے گا؟ جس موومنٹ پہ وزیر اعلیٰ ہو، جس موومنٹ پہ وزیر اعلیٰ کا بیٹا ہو، جس موومنٹ میں یا جس تحریک کا حصہ بننے کے لیے پورے پنجاب گورنمنٹ کے ایم پی ایز اور ایم این ایز ہو، جس میں وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم اور جس کو ہے کہ آنے والا وزیر اعظم ہے، کہ وہ سب شریک ہوں گے جس مظاہرے میں. تو یہ خود بخود لوگ کر رہے ہیں، یہ حکومت کروا رہی ہے پنجاب کی. حکومت کروائی تھی. فواد چودھری صاحب، آپ لاہور میں موجود ہیں. پنجاب کی صورتحال، لوگ خود احتجاج کر رہے تھے یا کوئی کروا رہا تھا ان سے احتجاج؟ فریہ، سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں گا کہ آج آپ نے ایک ایسے منسٹر صاحب کو برآمد کر لیا جو شاید اسامہ بن لادن سے بھی زیادہ وانٹڈ تھے. بڑی مشکل سے ملے ہیں وہ، بڑی مشکل سے ملے ہیں. اس لیے اپالوجیز ٹو آل آف یو کہ آپ کو انتظار کرنا پڑا. نہیں، وہ بہت اہم تھا. شکر ہے ہم نے ان کے منہ سے کچھ جو ہے وہ بات تو سنی، پتا تو چلا کہ قصہ کیا ہے، لیکن وہ قصہ تو کچھ بھی نہیں، سب کو ہی پتا ہے، لیکن بہرحال ان کا کوئی ویریئنٹ تو آیا سامنے. دیکھیں فریہ، میرا خیال ہے چانڈیو صاحب نے بالکل صحیح اور واضح بات کر دی ہے.
بنیادی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو دونوں پارٹیز ہیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، یہ اسٹیٹس کو کی پارٹیز ہیں. دیکھیں پاکستان کے لوگوں کے جو بنیادی مسائل ہیں، مثلا انصاف ہے، امن ہے، روزگار ہے اور تعلیم ہے، آپ دیکھیں گی کہ ان چاروں بڑے ایشوز کے اوپر دونوں پارٹیز کی کوئی پالیسیز میں فرق نہیں ہے. چاروں جو بڑے پاکستان کے ایشوز ہیں، دونوں کا صرف جھگڑا کیا ہے. چانڈیو صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ کیا چاہتے ہیں، وزیر اعظم ہاؤس میں ان کا آدمی ہو، پریزیڈنٹ ہاؤس میں ان کا آدمی ہو، اور اسی طرح سے پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ ان کا اقتدار پر لانگ ہو. دونوں میں ایجنڈے میں کیا فرق ہے؟ آپ مجھے بتائیے کہ لوکل گورنمنٹ الیکشن ہے اگر، تو 140A آئین کی دفعہ واضح کرتی ہے کہ وہ الیکشن لازماً کرائے جائیں گے. سندھ میں پیپلز پارٹی نہیں کرا رہی، پنجاب میں نون والے نہیں کرا رہے. تعلیم کے اوپر اگر آپ دیکھیں HEC ختم ہو گیا، ہائر ایجوکیشن کمیشن، دونوں نے 18 امینڈمنٹ مل کر کے سائن کر دی. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں صحت کے اوپر آ کر کے دیکھیں تو وزارت صحت کو تباہ و برباد کر دیا گیا. دونوں پارٹیز نے مل کر جو ہے وہ کیا. فوج کے خلاف دونوں کی مخاصمت جو ہے وہ سب کے سامنے ہے. کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. چانڈیو صاحب کی بات سے ایگری کر رہے ہیں کہ دونوں اکٹھی ہیں پارٹیز پاکستان کی، دونوں اکٹھی ہیں اور دونوں اتحادی ہیں، اور پاکستان کے مسائل کا حل یہ ہے کہ یہ دونوں پارٹیز یہ اسٹیٹس کو ٹوٹے. نہیں، ہم اسٹیٹس کی پارٹی ہے، ہم آگے چلیں. یہ نکسل باڑی ہے، یہ بڑے انقلابی نکسل باڑی ماؤسٹ ہے. ہم اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے اور اسٹیٹس کو پارٹی ہے. یہ انقلابیوں کرانتیاں لے کر آئے ہوئے. تسی اتنے تے آؤ، قائد نو کہو اتنے تے سیاست اگر کریں، پھر دیکھا گے تھوڑی گلا باتاں غور کرا گے. اصل بات یہ ہے ان کو بیٹھ کر باتیں کرنی ہے. آپ ہم سے بات کریں. 11 سال تو بے نظیر بھٹو باہر رہی نا، لوگ ان کو بھی یہ کہتے تھے ان کا جانا ان کا جانا ہو، مقابلہ نہ کریں. ان کا جانا ان کا جانا ہو رہا ہے، اندر سے بھی سیاست کرتے ہیں. ان کا جانا ان کا جانا ہو رہا ہے، ان کا جانا ہو رہا ہے. جانا اور نہیں ہے، کیونکہ میرا محترمہ کے لیے بہت احترام ہے، لیکن باہر کی سیاست جا کے پوری دنیا کے لوگوں نے کی ہے. میاں صاحب پہ کیسز بنے، میاں صاحب پہ کیسز بنے، میاں صاحب پہ بغاوت کا کیس بنا، میاں صاحب کو سزائے موت آئی. بے نظیر بھٹو صاحب پہ ان لوگوں نے کیسز بنائے جو ایک دفعہ سزائے موت نہیں آئی. میاں صاحب پہ کیسز سلامیاں لے، یہ تو سلامیاں کسی نے سزائے موت نہیں دی. چانڈیو صاحب نہیں، ان کو کیا سزائے دی؟ نہیں، ڈیتھ سینٹنس تو نہیں ہوا تھا. ان کو 7 سال سزا آئی، ان کو پراپرٹیاں ضبط ہوئی. میں تو بات کرنے میں ایسے روانی میں بول گیا ہوں، سزا ہوئی. ابھی انہوں نے ہائی کورٹ میں داخل کیا ہے مسلم لیگ نواز کے لوگ نہیں ہوئی، کبھی نہیں ہوئی. کیا باتیں کر رہے ہیں؟ یو آر اے لا منسٹر، بڑے رسپانسبل منسٹر. آج ڈیتھ سیٹ کا میں تو بات روانی میں کر گیا ہوں. آج انہوں نے کل ہائی کورٹ میں داخل کیا ہے کہ ہماری پراپرٹیز اور ہمارے پیپرز واپس کیے جائیں. انہوں نے کیا ہے، انہوں نے کیا ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تو نیب کے کیسز ہیں. میاں صاحب کی بیگم کو سائرہ رستوں پہ، آپ چھوڑیں ان باتوں کو، ان باتوں کو جاتے ہیں. آپ ایسے نہ کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ باہر بیٹھ کے تنقید کرتے حکومت میں رہنا اور پھر عملی طور پر اپوزیشن کرنا. اتحادی کے لیڈرز باہر ہوتے ہیں، آپ کون سے ہیں؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے اتحادی کون سے ہیں؟ سب نے کیا. میاں صاحب نے باہر سے پارٹی چلائی، دیکھیں آج تک بڑا یہ برننگ کوشچن ہے، نو ڈاؤٹ. یہ صرف آپ ہی کہہ رہی ہیں، ہر گلی محلے میں یہ انہوں نے بیٹھ کے باہر باتیں کرنی. اور چانڈیو صاحب ان سے ایگری کریں گے کہ سوال یہ ہے کہ ان کے اتحادی کبھی جاتے ہیں کبھی آتے ہیں، سب ساتھ ہیں یار، جامعیاں ہیں ان کی. اور یہ بالکل ٹھیک آپ نے کہا کہ یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ کل کچھ پاکستان مسلم لیگ کاف کچھ کر رہی تھی، MQM کچھ کر رہی تھی. آج اور پارلیمانی نظام میں ابھی بھی جہاں بہت ساری خوبصورتی ہے وہاں پر 1-2 کباتیں بھی ہیں، اور وہ کباتیں یہی ہیں کہ پارلیمانی نظام میں جو حکومت کر رہی ہوتی ہے، اور بالخصوص ایسی حکومت جس کی گنتی جو ہے وہ 122 پر کھڑی ہوئی ہے، وہ اپنی ذات کی طاقت جو ہے وہ ہمیشہ اس جیسے موقع پہ وہ لوگ، وہ جماعتیں، وہ پریشر گروپ، وہ بلیکیے، وہ بلیک میلنگ کرنے والے پالیٹکس کو اور پولیٹیکل اداروں کو، وہ ان کی اس وقتوں میں چاندی ہو جاتی ہے. میں بتاتا ہوں. اور اسی لیے کہ جس وقت حزب اختلاف اپنی ایک بڑھتی ہے، ایک آگے قدم بڑھاتی ہے، وہ ان کا فوراً ریٹ بڑھ جاتا ہے. وہ فوراً ان کی میٹنگ ہوتی ہے، فوراً وہ کہتے ہیں جی ہمارے بڑے تحفظات ہیں. وہ جیبوں میں بھر کے لے کے جاتے ہیں تحفظات سٹنگ پاور کے پاس. جس طرح آپ نے دیکھا کہ کل گئے وقت جب جاتے ہیں تو جیبیں بھری ہوتی ہیں تحفظات سے، جب آتے ہیں باہر تو تحفظات تو رہ جاتے ہیں، کچھ اور چیزوں سے بھرے ہوتے ہیں. مطلب یہ، اور پھر وہ میڈیا کہنا شروع کر دیتا ہے کہ مسلم لیگ اکیلی جائے گی. بھائی ہم کیوں اکیلی؟ ہم کوئی ان کے سر پر پالیٹکس کر رہے ہیں؟ میڈیا نہیں کہہ رہا، وزیر اعظم صاحب نے. وزیر اعظم صاحب کے سر پہ ہم پالیٹکس کر رہے ہیں. وزیر صاحب میری سنیں، ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ 19 کروڑ عوام کی ہم بات کر رہے ہیں.